سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی کام کی باتیں کہلوا دے جس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. قرآن کریم کی بہت ہی مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آپ حضرات بھی اس آیت پاک کا حکم جانتے ہو کہ یہ آیت پاک میں کیا حکم دیا گیا. اسی لیے آپ حضرات بھی اس آیت پاک کو سنتے ہی درود شریف پڑھنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اس آیت پاک میں. دنیا کی محبوب ترین عبادت، یعنی سب سے محبوب پسندیدہ عبادت اور عمل اگر ہے تو وہ درود شریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں زیادتی اور اضافہ کرنے والا عمل ہے یہ. انسان کی طبیعت میں انسانیت، شرافت اور عبادت کا جذبہ پیدا کرنے والا عمل ہے. دینی اور دنیاوی ضرورتوں اور حاجتوں کے پورا ہونے کا سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین عمل، رکے ہوئے اٹکے ہوئے کاموں کا مکمل ہو جانا، اس کا سب سے بڑا سبب درود شریف ہے، جو زمین پر بھی کام آئے گا، زمین کے نیچے قبر میں بھی کام آئے گا، اور آخرت میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں، پل صراط میں، ہر جگہ کام آنے والا. واقعات بھرے پڑے ہیں اس درود شریف کے فضائل اور ترغیب اور ترہیب پر. بہرحال ایک عمل، ایک کام جو اللہ کرتے ہیں وہی کام فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اسی کام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی دیا. اور وہ عمل کون سا ہے؟ صلاۃ کا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، تحقیق کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں نبی پر.
اے ایمان والو تم بھی صلات اور سلام بھیجو. اللہ ایک عمل صلات ہمیں دو حکم دیے کہ تم صلات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. ہمیں دو کام کرنے کو. اللہ تعالیٰ کا کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں. اور ایمان والو تم کو چاہیے دو کام، صلات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. دیکھیے بڑا عجیب حکم دیا اللہ تعالیٰ. اللہ کا صلات بھیجنے کا حکم کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ صلات بھیجتے ہیں اپنے نبی پر. مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو مقام محمود تک پہنچائیں گے. اور فرشتے وہ صلات بھیجتے ہیں نبی پر. اس کا مطلب فرشتے نبی کے اور مقام قرب کی دعا کرتے کہ جو مقام اس سے اور زیادہ قریب ہو جائے، اس سے اور زیادہ قریب ہو جائے. یہ نبی کے مقام قرب کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے. اور انسانوں کے درود بھیجنے کا مطلب نبی کی عظمت کی دعائیں کرنا، نبی کی تعریف کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنا اور عظمت کرنا. میرے بھائیوں بڑا عجیب حکم ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے کتنا عشق ہے، کتنا پیار ہے. ہم لوگ اپنے مختلف پریشانیوں کے لیے وظیفے ڈھونڈتے ہیں. وہ وظیفہ جو ہوتا ہے یقیناً فائدہ مند تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اپنا مطلب کا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ ہے درود شریف کہ اس سے آدمی کی دل کی سیاہی، دل کی کالک، گناہوں کی کیفیت مٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق آ جاتا ہے، نبی کی محبت کا حق ادا ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے اہل سنت ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ درود شریف پڑھتا ہو. کثرت سے درود شریف پڑھنے سے مراد کثرت سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور ذکر جہاں دوسرے بہت سے ذکر ہے وہاں اس میں سے ایک ذکر یہ درود شریف بھی ہے. جب ہم درود پڑھتے ہیں ایک مرتبہ تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کتنی ہمت والا ہے. تم میں جتنی ہمت ہوگی اتنا درود شریف پڑھو گے اتنی رحمت کے مستحق ہوں گے. ورنہ تو بڑا بخیل ہوگا وہ آدمی کہ جس کے سامنے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا جائے، حضور کا نام آئے اور اس کے باوجود درود شریف نہ پڑھے. اسی لیے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اس کے باوجود وہ درود شریف نہ پڑھے تو فرمایا بخیل ہے. اور اس بخیل کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ میدان محشر میں وہ آدمی میری زیارت نہیں کر سکے گا، اس کے اوپر ایک گھبراہٹ طاری ہوگی. اما عائشہ نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے؟ بتائیے نا آقا وہ کون ہوگا جو آپ کی زیارت سے محروم رہے گا، جس پر گھبراہٹ طاری ہوگی؟ کہا کہ بخیل، کنجوس. کہا بخیل اور کنجوس کون ہے؟ کہا وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور مجھ پر درود نہیں پڑھا. آپ نے فضائل رمضان میں بارہا وہ حدیث پڑھی
اور سنی فضائل اعمال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف پر چڑھتے گئے اور آمین آمین اور آمین بولتے گئے. کبھی عادت نہیں تھی، ایک مرتبہ ایسا بول دیا. صحابہ کرام فوراً ایسی بات دیکھ کر سوال کر لیتے تھے. سوال کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے آج آپ خلاف عادت منبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین آمین فرما رہے تھے؟ 3 عمل کے متعلق فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ، ہلاک ہو جائے وہ. کون کون؟ ایک تو وہ جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. دوسرا اس کے متعلق کہ جس کو رمضان المبارک ملی اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، محروم رہا، رمضان کی قدر نہیں کی. اور تیسرا وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا. درود پڑھنے پر بے شمار فضائل اور درود پاک نہ پڑھنے پر بے شمار وعیدیں بھی آئی ہیں. بہت آسان عمل ہے، چلتے پھرتے آدمی کر سکتا ہے. سب سے افضل درود شریف جو ہے وہ تو درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. کم از کم آدمی 10 مرتبہ تو صبح اور شام پڑھ لیتے. بہتر اور اچھا عمل یہ ہے کہ صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے. اسی لیے جماعت کے اندر تو صبح اور شام ایک تسبیح پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے. جہاں استغفار اور تیسرا کلمہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں وہاں 100 مرتبہ صبح میں اور 100 مرتبہ شام میں ایک ایک تسبیح درود شریف پڑھنے کی بھی تاکید کی جاتی ہے باقاعدہ فضائل ذکر کے بعد. اور فجر میں 6 نمبر کے بعد ساتھیوں کو یہ لے کر بٹھا دیا جاتا ہے کہ پہلے یہ عمل مکمل کرو. جماعت میں درود شریف پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ تاکید کی جاتی ہے. اور جس کتاب کی تعلیم کی جاتی ہے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل درود شریف، مولانا حضرت شیخ محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کی یہ کتاب ہے جس میں صبح اور شام باقاعدہ یہ تعلیم بھی کی جاتی ہے. بھائیوں، جماعت میں جب آدمی اپنا وقت لگاتا ہے تو جہاں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جہاں وہ ذکر و اذکار کے حلقوں میں بیٹھتا ہے، دین کی باتوں کے تذکرے کر کے اپنے اندر کچھ دین کے جذبات پیدا کرتا ہے، وہاں پر عشق نبوی بھی تبلیغ جماعت کا ایک سب سے بڑا سبق ہے. حضور کے ساتھ عشق پیدا ہو جانے کا ایک بڑا سبب اور سبق دیا جاتا ہے جماعت کے اندر. اللہ تبارک و تعالی اس کے نکلنے والوں کو قبول فرمائے، اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے. بہرحال میرے بھائیوں، میں کچھ واقعات بتلا دوں کہ درود شریف پڑھنے پر کیا کیا ہوا ہے اور کون سے درود شریف کی کیا فضیلت ہے. مختصر طور پر ہمارے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ. وہ کاندھلا سے دہلی کا سفر کر رہے تھے. اب وہ زمانہ ٹرین اور پلین کا تو تھا نہیں، بیل گاڑیوں میں لوگ سفر کرتے. حضرت نے بھی بیل گاڑی میں کسی ایسی گاڑی میں اپنا سفر شروع کیا. راستے میں ایک جگہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو اب آپ نے کنواں دیکھا تو رکا دی گاڑی کہ چلو یہاں وضو کر لیتے ہیں. لیکن کنویں پہ جا کر دیکھا تو پانی ایک دم نیچے اور ڈول اور رسی کچھ نہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھی. ایک چھوٹی سی معصوم بچی کے پاس گئے اور کہا بیٹا ہم کو ڈول اور رسی کی ضرورت ہے. کہا کیا کرو گے اس سے؟
وہ پوچھنے لگی بچی کہ کیا کرو گے اس سے؟ کہا بیٹا کیا کروں گا، کنویں میں ڈال کر پانی نکالوں گا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کرنا ہے۔ کہا چلیے کہاں ہے؟ وہ بچی لے کر چلی حضرت کو کنویں کے پاس، اور کنویں میں تھوک دیا اس نے، پانی ایک دم اوپر آ گیا۔ حضرت نے وضو فرما لیا، حضرت نے پکڑ لیا بچی کو، بیٹا بتا تیرا کون سا ایسا عمل ہے، یہ کیا کیا تو نے کہ تھوک دیا تو پانی اوپر آ گیا؟ وہ بچی کہنے لگی بھائی تیری عمر کتنی ہے؟ تو کہا حضرت میری عمر 6 سال کی ہے۔ بچی کی عمر کتنی؟ 6 سال کی ہے۔ کہا بیٹا عمل؟ کہا عمل تو کیا ہے، میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، روزے فرض نہیں ہے، لیکن امی جو ہے وہ وضو کرواتی ہے اور نماز ضرور پڑھواتی ہے، اور رات کو سونے سے پہلے امی مجبور کرتی ہے بٹھا کر کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، یا 1000 کچھ 1000 ہے، امی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھواتی ہے۔ جب تک 1000 مرتبہ درود شریف نہیں ہو جائے امی سونے نہیں دیتی۔ شاید یہ وہی عمل کا کرشمہ۔ دیکھیے ماؤں کا مزاج، ماؤں کی تربیت، کہ روزانہ راتوں کو بچوں کو بٹھا دیا درود شریف پڑھو۔ اب درود شریف پڑھنے، یہ ہے محبت کی دلیل، یہ ہے عشق کی دلیل، کہ اپنے گھر کے سب افراد کے پاس درود شریف پڑھوایا جا رہا ہے۔ درود شریف کی فضائل دیکھیے، ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کتابوں میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کی بیوی حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اب وہ ان کی بیوی ہو گئی، حضرت آدم قریب جانا چاہتے ہیں تو فرشتوں نے کہا ایسے نہیں جا سکتے، مہر دینی پڑے گی۔ اب تو دنیا میں تو آئے نہیں ہے، روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، مہر کہاں سے لا کر دے وے؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم آیا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، یہ تمہارے نکاح کی مہر ہو جائے گی۔ یہ واقعہ بھی حضرت شیخ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے۔ ایک روایت میں 3 یا 6 اور ایک روایت میں 20 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، یہ تمہارے نکاح کی مہر ہو جائے گی۔ ایک نبی کے پاس درود شریف ایک ایسا عمل ہے، کیسا عمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی بھی تعظیم کا حکم دیا، لیکن کیا کیا؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، اللہ نہیں فرمایا، فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو۔ لیکن جب ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری اور موقع آیا تو خود اللہ بھی وہ عمل کرتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے امام شافعی علیہ الرحمہ، آپ کو معلوم ہے نا 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ مجمعین، جن کے مسائل پر دنیا میں عمل کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مسائل جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑے امام ہیں محمد ابن ادریس الشافعی۔ ان کے شاگرد اسماعیل ابن ابراہیم المزنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت امام شافعی کے انتقال کے بعد امام شافعی کو خواب میں دیکھا کہ کیا گزری حضرت؟ کہا کیا گزری؟ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور بڑے اعزاز اور اکرام اور استقبال کے ساتھ جنت میں لے جایا گیا۔ کہا کون سے عمل پر؟ کہا میں درود شریف پڑھا کرتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ 2 درود کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے 2 درود شریف امام شافعی کے واقعے میں، بلکہ اور بھی ہے۔ ایک مشہور درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون،
وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک دوسرا درود شریف نقل کیا ہے جس کو درود خمسہ کہتے ہیں، 5 درود شریف کا مجموعہ۔ اللہم صل علی محمد بعدد من صلی علیہ، وصل علی محمد بعدد من لم يصل علیہ، وصل علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ، وصل علی محمد کما تحب ان يصلی علیہ، وصل علی محمد کما ينبغی ان يصلی علیہ۔ بڑی فضیلت بیان کی حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اس درود شریف کی۔ امام شافعی کے واقعے میں بھی نقل کیا ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ یہ درود شریف روزانہ پڑھتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ ایک واقعہ عجیب نقل کیا ہے، ایک بزرگ تھے موسیٰ ضریر، کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے، حضرت بھی تھے موسیٰ ضریر، جہاز ڈوبنے لگا، کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، قابو سے باہر ہے، اب ہم ڈوب جائیں گے، فیل ہو گیا ہے جہاز۔ سب رونے لگے، چلانے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ کہ اسی دوران میرے اوپر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی، غنودگی جس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اس حالت میں۔ آقا نے کہا، ایک درود شریف بتلایا، کہا کہ یہ درود شریف سب مل کر 1000 مرتبہ پڑھ لو، سب مل کر 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لو، بچ جاؤ گے۔ آنکھ کھلی، بیدار ہوئے، درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ ابھی تو 300 مرتبہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اعلان ہوگا کہ جہاز بچ چکا ہے، بچ گیا۔ وہ درود شریف کون سا؟ جس کو درود تنجینا بھی کہتے ہیں اور تنجینا بھی کہتے ہیں۔ یہ 40 درود شریف کے جو کتاب ملتی ہے 40 درود، اس کے بالکل اخیر میں لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کے متعلق، کوئی آفت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، وبا پھیل جائے، وبا عامہ ہو، جیسے کورونا بورونا آ جائے، کوئی طاعون، پلیگ، کوئی بھی ایسی خطرناک بیماری آ جائے، اس وقت اس درود شریف کے پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کرو، خوب زیادہ درود شریف پڑھو۔ یہ درود شریف اللہ تعالیٰ وباؤں سے نکال دیں گے، بلاؤں سے نکال دیں گے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی جاتا آفت بلا کی شکایت لے کر، تو حضرت فرماتے تھے 80 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 80 مرتبہ، اور بہتر ہے کہ 100 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ آفت بلاؤں سے نکال دیں گے۔ پلین میں بیٹھے ہوں حالات خراب ہو جائے، کشتیوں میں بیٹھے حالت خراب ہو جائے، دنیا کے موسم بگڑ جائے، حالات خراب ہو جائے، وبا عامہ ہو جائے، ہر مرض لا دوا کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ میں اس لیے پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ کتابوں میں آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیے فضائل درود شریف مسجد میں رکھی ہوئی ہے، پڑھی جاتی ہے، یہ تبلیغ جماعت والے اس کی تعلیم کرتے ہیں، یہ بتلایا گیا ہے اس میں، اور کثرت سے الحمدللہ وہ درود شریف پڑھتے بھی ہیں۔ کئی ایسے واقعات لکھے اس کے اندر، غالباً نزہۃ المجالس کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوسی میں ایک نوجوان رہتا تھا، بڑا بے پرواہ، بڑا گنہگار، شراب کے نشے میں دھوت، توبہ کرنے کے لیے کہے تو بات نہیں مانتا، نماز پڑھنے کے لیے کہے تو بات نہیں مانتا،
بھئی پڑھ لے توبہ کر لے. کہا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا اس جوان کا تو خواب میں دیکھا کہ جنت کے اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مقام میں بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ یہ کیا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ کہا کہ میں نے ایک جگہ سن لیا کہ ذرا زور سے درود شریف پڑھ لے، تو میں نے زور سے درود شریف پڑھا تھا، اس کا سن کر لوگوں نے بھی پڑھ لیا، وہ عمل میرے کام آ گیا. آج وہ درود شریف پڑھنا میرے کام آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ ناپ برابر سے برابر بھر کر خوب بدلہ ملے تو میری آل کے اوپر بھی درود شریف پڑھ لے، میری شفاعت بھی واجب ہو تو میری آل پر درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید. ایک بزرگ انہوں نے عادت بنا لی تھی کہ جب بھی لکھتے تھے تو درود شریف سے پہلے اپنا عمل شروع کرتے. بزرگان دین کی یہاں اس پر بھی عمل تھا، کیونکہ حدیث شریف میں کہ اگر تم نے کاغذ پر، کاپی میں، نوٹ بک میں درود شریف لکھا کتاب لکھتے وقت، تو وہ کتاب جب تک باقی رہے گی پڑھی جائے گی، اس وقت تک اس پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. ایک بزرگ نے لکھا میری مغفرت ہو گئی. کہا کس وجہ سے؟ کہا میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہے. 10 لاکھ حدیثیں لکھی. ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو رونے لگے کہ کیا ہوگا میرا. اتنے میں ایک مجذوب جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں پاگل ہوتے ہیں وہ اچانک کہیں سے نکل آئے. کہا گھبراتا ہے کائے کو؟ تیری وہ نوٹ بک جس میں تو درود شریف لکھا کرتا تھا وہ حضور کی خدمت میں پیش ہو چکی ہے، وہ حضور کی خدمت میں پیش ہوگی ہے. تو درود شریف لکھا جائے، اگر لکھتے وقت پڑھا جائے. بہت سے لوگ جب لکھتے ہیں تو وہ لکھ دیتے ہیں شارٹ کٹ میں. نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم لکھو، اور چھوٹے سے چھوٹا درود شریف یاد کر لیا کرو. چھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے درود شریف یاد کرنے کی کوشش کرو. درود ابراہیم پڑھا کرو، چلتے پھرتے گاڑی چلاتے وقت گھروں میں برکت ہوگی. ایسے گھرانے جس کے اندر درود شریف پڑھے جاتے تھے کئی مہینوں تک اندر سے خوشبو آئی ہے. درود شریف پڑھنے والے کو خواب میں زیارت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا تیرا منہ لا، تو وہ منہ قریب نہیں، ہونٹ قریب نہیں کیے، گال قریب کر دیا. سرکار نے بوسہ دے دیا. کہا زندگی بھر اس گال میں سے خوشبو آتی رہی ہے. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدوں نے یہ واقعات لکھے ہیں. تو یہ حالات جو دنیا میں چل رہے، اس کے لیے سب سے اچھا وظیفہ درود شریف ہے. پچھلی جمعہ کو بھی ہم نے اسی سے ملتا جلتا کچھ مضمون درود شریف پر ہی بیان کیا تھا. آج بھی جی یہ چاہا کہ درود شریف پیش کر دیں. اللہ مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب